बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इंतहाई काबिल एहतराम सामीन व हाज़रीन, मुझसे अच्छे लोगों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूशी पढ़ लें। आज मेराज के बारे में इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। उससे पहले थोड़ा सा इसका पस मंज़र वाज़ेह होना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से कुछ साल डेढ़ साल पहले आप पर बड़ी परेशानियाँ आई, बड़ी तकलीफ़ें आई, जिसमें ताइफ का सफ़र भी है और हज़रत खुदैजा की वफ़ात, आपके चचा हज़रत अबू तालिब की वफ़ात। तो इसको आमुल हुज़न भी कहा जाता है, यानी गम का साल। इसके बाद ये मेराज का वाक़या पेश आया। हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब ताइफ में गए और आपको इल्म है कि वहाँ जो आपके साथ बुरा सलूक किया गया, तो आपके जो ज़ख़म था उसमें इतना खून जारी हुआ कि आपके पाँव रंगीन हो गए। तो लिहाजा फिर वही पाँव जो उस ज़मीन पर थे, उस फ़र्श पर थे, और पर मरहम रखने के लिए उनको ज़ीनत अर्श बनाया गया। और ये मेराज का वाक़या पेश है। अब इसमें यह है कि जब हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए, तो आपने जो दुआ मांगी उसके अहम नकात ये है कि आपने फरमाया कि ऐ अल्लाह, मैं तुझसे शिकायत करता हूँ अपनी बेबसी की, और तेरे चेहरे का जो नूर है उसी से ये अंधेरे जो है ख़त्म होंगे, और मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तू मुझसे नाराज़ ना होना, और मैं तुझे राज़ी करूँगा। और अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं तो मुझे किसी की परवाह नहीं, और तेरे अलावा ना कोई ताकत है और ना कोई क़ुव्वत है। ये वो दुआ थी, बड़ी पुरअसर रिक्कत आमेज़ दुआ जो हुज़ूर ने सुन मांगी। और फिर अल्लाह तबारक ताला ने सूरह बनी इसराइल में जो सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही, आपके लफ्ज़ से आपको खिताब करके और बड़ा प्यार भरा अंदाज के पाक ज़ात ले गई अपने बंदे को, अपना बंदा। पाक मसाजिद, मस्जिद अक्सा, मस्जिद हराम, पाक ज़ात, पाक जगह, और जो जा रही है वो भी पाक ज़ात। तो मेराज हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो ये असल में इज़हारे अबदियत जो था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये उसकी मेराज थी। चूँकि यहाँ इश्क की एक बड़े इश्क मेराज पर था अल्लाह के साथ, और पर्दे पड़े हुए थे। तो मेराज में हुस्न अज़ल ने पर्दे उठा दिए।
اور جتنے معجزات اس تھوڑے سے عرصے میں ہوئے، لیلن کے لفظ ہے تھوڑا سا ٹکڑا رات کا، اس میں جتنے معجزات ہوئے، اسے یہی بات آدمی کے ذہن میں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ نے جو فرمایا ٹھیک ہے، لیکن مشاہدات کے ذریعے بات سمجھ میں آتی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء کی مکمل یہ تشریح تھی، معجزات اور معجزات، اتنا تھوڑا وقت، اتنے فاصلے، اور پھر یہاں سے وہاں، اور پھر وہ وقت جو ابھی آنے والا ہے، پتہ نہیں 1 صدی بعد آتا ہے، 2 صدی بعد آتا ہے، قیامت کے بعد کے واقعات تنزیل کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیے، یعنی وقت کو بالکل اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا کہ وقت بھی اس کی تخلیق ہے اور اس کے کنٹرول میں ہے، اس کا پابند ہے، جہاں چاہے وقت سمٹ جائے اور جہاں چاہے وقت کو وسعت حاصل ہو جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو یہ وہ معراج تھا جس میں سارا ہی ادھر سے اظہار ابدیت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور وہاں سے اظہار ربوبیت تھا۔ یہاں یہ بتایا جا رہا تھا کہ عبد خاص کون ہے، اور وہاں یہ بتایا جا رہا تھا کہ رب کون ہے، رب کیا ہوتا ہے، اللہ کس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے معجزات جتنے بھی تھے وہ اس میں ظاہر کیے، اور وہ دیکھا گیا، سب نے سب آپ واقف ہیں ان معجزات سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سیر تھی، یہ اس تکلیف دہ سفر کا شاید ازالہ بھی ہو کہ اتنی آپ نے تکلیفیں برداشت کی اس 1 سال میں، عام الحزن میں، تو شاید اس کی ایک تسلی تھی، تشفی تھی، ایک وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انعام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہاں تو عشق پر پردے تھے نا، تو وہاں تو حسن کے جلوے تھے، تو وہ یہ ساری منزلیں حضور نے طے کی، پھر سدرۃ المنتہا، پھر آگے، اور سدرۃ المنتہا پہ جبریل جو تھے وہ کہنے لگے میں آگے نہیں جا سکتا، میرے پر جل جائیں گے، تو حضور اس سے بھی آگے گئے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم جو چاہے، جہاں چاہیں، جب چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اور اللہ ہی ایسا کر سکتا ہے، وہی اللہ جس کو ہم اور آپ وحدہ لا شریک مانتے ہیں، لہذا اس کے ساتھ کوئی کسی طرح بھی شریک نہیں ہو سکتا، کسی معاملے میں بھی۔ تو معراج ایک اس بات کا بھی اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، معراج اس بات کا بھی اظہار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کو کتنی محبت ہے، معراج اس بات کا بھی اظہار ہے کہ وقت کوئی شے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے باہر نہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ کی اظہار ربوبیت، اس کے رب ہونے کے مظاہر ہیں، یہ سارا جو سفر معراج ہے۔ لیکن سفر طائف میں ایک بات خاص کہ جب وہ حضور نے دعا مانگی تو حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بدلی دیکھی، بادل کا چھوٹا ٹکڑا، اور اس میں نے جبریل کو دیکھا، اور جبریل نے مجھے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ بھی اللہ نے سنی ہیں ان لوگوں سے، اور جو انہوں نے جواب دیے ہیں وہ بھی اللہ نے سنے ہیں، اس لیے میرے ساتھ ایک فرشتہ ہے
یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اگر آپ حکم دیں تو دونوں پہاڑ ملا دیں اور طائف کو اڑا دیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ میں رحمت بن کر آیا ہوں، میں زحمت کے لیے نہیں ہوں۔ اس لیے میں یہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ صحیح نہیں ہوتے، اچھے انسان نہیں بنتے، ہدایت پر نہیں آتے، تو ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ یہ وہ دعا تھی ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے پتھر مارے تھے۔ یہ اخلاق حسنہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ وہ اخلاق ہے کہ جو بذات خود معراج کی بلندیوں پر اخلاق ہے۔ تو لہذا حضور سرور کائنات گئے اور کہاں گئے اور کہاں تک گئے، اس کا تو بیان بڑا مشکل ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہاں نہ کبھی کوئی نور گیا، نہ کوئی بشر گیا، نہ کوئی نبی گیا، نہ کوئی رسول گیا۔ جہاں حضور گئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرما کہ ہم حضور کی اتباع کر سکے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔